دوستو، یہ کہانی ہے جادوئی جنگل اور بہادر چھوٹی لومڑی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جادوئی سلطنت کے دل میں ایک حیرت انگیز جنگل تھا۔ یہ کوئی عام جنگل نہیں تھا۔ یہاں بولنے والے جانور، چمکدار درخت جو رات کو روشنی دیتے تھے، اور ندیوں میں ایسی خوبصورت دھنیں تھیں جیسے کوئی موسیقی بج رہی ہو۔ اس جنگل کے عین وسط میں روشنی کا درخت تھا، ایک قدیم اور عظیم درخت جس کی روشن شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت ہی پورے جنگل کی جادوئی کو زندہ رکھتا ہے۔ اس جادوئی جنگل میں ایک تجسس سے بڑا ہوا چھوٹی لومڑی رہتی تھی جس کا نام فن تھا۔ فن کوئی عام لومڑی نہیں تھی، وہ ہوشیار اور بہادر تھی، مگر ہمیشہ جنگل کے کنارے سے باہر کی دنیا میں مہم جوئی کا خواہش مند تھی۔ ایک دن جب وہ روشنی کے درخت کے قریب چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے دو بوڑھے الوؤں کے درمیان بات چیت سنی۔ درخت کی جادوئی طاقت ختم ہو رہی ہے، ایک الو نے کہا، اور اگر روشنی بجھ گئی تو پورا جنگل اپنی جادوئی خصوصیات کھو دے گا۔ فن کے کان کھڑے ہو گئے، وہ یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، وہ درخت کو بچائے گی اور جنگل کی جادوئی طاقت کو محفوظ رکھے گی۔ ہم درخت کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ فن نے الوؤں سے پوچھا۔ درخت کی جادوئی طاقت کو بحال کرنے کا واحد طریقہ، دوسرے الو نے کہا، فینکس کا سنہری پر ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ فینکس دھندلے پہاڑوں کے پار سورج کی وادی میں رہتا ہے۔ یہ سفر خطرناک لگ رہا تھا، لیکن فن نے ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ وہ جانتی تھی کہ بغیر روشنی کے درخت کے جنگل اپنی جادوئی خصوصیات کھو دے گا اور تمام شاندار مخلوقات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ چنانچہ اپنے دل میں ہمت لے کر فن نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ جب وہ جنگل میں آگے بڑھی تو اسے کئی دوست ملے جنہوں نے مدد کی پیشکش کی۔ ایک عقل مند بوڑھے کچھوے جس کا نام ٹیسا تھا، اس نے اسے ایک نقشہ دیا تاکہ وہ راستہ تلاش کر سکے۔ ایک تیز رفتار خرگوش جس کا نام روی تھا، اس نے آگے جا کر خطرات کا پتہ لگانے کی ذمہ داری لی، اور ایک خوبصورت تتلی بیلا نے اپنے چمکدار پروں سے اس کا راستہ روشن کرنے کی پیشکش کی۔ وہ سب مل کر ندیوں کو پار کرتے ہوئے، گھنے جنگلات سے گزرتے ہوئے اور اونچی پہاڑیوں پر چڑھتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ آخر کار وہ دھندلے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ پہاڑ سرد اور دھندلے سے بھرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا، لیکن فن کو ٹیسا کی نصیحت یاد تھی، ہمیشہ اپنے دل پر بھروسہ کرو، چاہے تمہیں راستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ اپنے دل کی سن کر فن نے اپنے دوستوں کو محفوظ طریقے سے دھند سے نکالا اور سورج کی وادی میں پہنچ گیا۔ وہاں انہیں ایک عظیم الشان پرندہ ملا جس کے پر سرخ اور سنہری رنگ کے تھے۔ فینکس، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فینکس نے اپنی گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فن نے بہادری سے آگے سے بڑھ کر جواب دیا، روشنی کا درخت ختم ہو رہا ہے اور بغیر آپ کے سنہری پر کے ہمارا جنگل اپنی جادوئی طاقت کھو دے گا، براہ کرم ہماری مدد کریں۔ فینکس نے چھوٹے لومڑی کی اور اس کے دوستوں کی غور سے بات سنی اور دیکھا، صرف وہی لوگ جو واقعی بہادر اور صاف دل والے ہیں میرے پر کو حاصل کر سکتے ہیں، فینکس نے کہا۔ فن تھوڑا سا گھبراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اسے وہ تمام دوست یاد تھے جو اس پر بھروسہ کر رہے تھے۔ فینکس نے نرمی سے اپنے پروں میں ایک سنہری پر نکالا اور فن کو دے دیا۔ اسے دانش مندی سے استعمال کرنا، فینکس نے کہا، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ جنگل کی جادوئی روشنی چمکتی رہے۔ سنہری پر کے ساتھ فن اور اس کے دوست تیزی سے واپس جادوئی جنگل پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے پر کو روشنی درخت کے نیچے رکھا، درخت پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگا اور اس کی جادوئی طاقت پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پھول کھل گئے، جانور خوشی سے رقص کرنے لگے اور ندیاں خوشی سے دھن لگانے لگیں۔ اس دن سے فن کو بہادر چھوٹی لومڑی کہا جانے لگا جس نے جادوئی جنگل کو بچا لیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب وہ بہادر ہو اور اپنے آپ پر یقین رکھتا ہو۔ اور یوں جنگل ہمیشہ کے لیے جادوئی بنا رہا۔ شکریہ فن اور اس کی شاندار دوستوں کا، وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ ساتھ رہیں گے کوئی چیلنج انہیں ہرا نہیں سکتا۔